مکمل ہے اور انسان سے اس بات کا مکالمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ٹوٹے بٹیر، اللہ تعالیٰ کو آدھا ادھر آدھا ادھر، اللہ تعالیٰ کو کچھ ادھر کچھ ادھر پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان 100% اسلام میں داخل ہو، صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، اپنی پیدائش سے پہلے سے لے کر اپنے موت کے بعد تک کی زندگی میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ اب اس کی کامیابی، اس کی ترقی، اس کا عروج اور اس کی بلندی اللہ کی قسم ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی گئی ہے۔ ذرا سا یہ اپنے طریقے میں، ذرا سا یہ اپنی زندگی میں اور ذرا سے اپنی زندگی کے شعبوں میں ادھر ادھر ہوگا، وہی ہے ناکامی کا بھی دیکھے گا اور ذلت اور شکست اس کے حصے میں آئے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی قریظہ گئے اور وہاں جانے کے بعد اپنے یہودی دوست سے ملاقات کی۔ اس یہودی دوست نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، تمہارے پاس قرآن اترا ہے، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی تورات اتری تھی، آؤ میں تمہیں تورات بتاتا ہوں اور تورات کی باتیں سناتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کی چند باتیں سنی، اچھی لگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھ لیا ایک تختی پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور بنی قریظہ گیا تھا، وہاں پر ایک یہودی دوست ملا تھا، اس نے چند باتیں تورات کی ذکر دی ہیں، مجھے اچھی لگی، آپ بھی سن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، خاموش ہے، پیغمبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور تورات کی ان باتوں کو سنانا شروع کیا۔ ایک لائن پڑھتے ادھر حضور کا چہرہ بدلتا، اگلی لائن پڑھتے حضور کا چہرہ پھر بدلتا۔ زید بن ثابت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے ارشاد کیا کہ اے عمر، دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، تمہارے اس پڑھنے کو اللہ کے نبی پسند نہیں کر رہے۔ فوراً اس تختی کے نیچے رکھا اور فوراً اعلان کیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کو اس تختی کو اٹھایا، اپنی آستین سے اس کو نچوڑے کو میٹا اور مردے ہوئے کو مٹ کر کہا، عمر کب ہوش میں آئے گا؟ تورات کی باتیں کر رہا ہے، خدا کی قسم ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعہ، جس موسیٰ پر تورات اتری ہے وہ موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، اللہ ان کو بھی نجات میری اتباع کی بغیر نہیں دیتا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، اے لوگوں یاد رکھو، موسیٰ اگر زندہ ہو کر آ جائے اور اللہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی اتباع میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو گے تو اللہ تم سب کو گمراہ قرار دے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، انسان کی زندگی کی کامیابی 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع میں،
اور 100% جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں ان طریقے کو ماننے اور ان پر چلنے میں رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فقط نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، فقط روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا، فقط زکوٰۃ دینے کا طریقہ سکھایا، فقط حج کرنے اور عمرہ کرنے کا طریقہ سکھایا اور دوسرے طریقے نہیں سکھایا، ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر طریقہ سکھایا، زندگی کے تمام شعبوں میں اس انسان کی رہنمائی اور رہنمائی کی، اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس انسان کی ایسے کاموں میں رہنمائی کی کہ اس پر چلنے والا آج تک 1400 سالہ امت کی تاریخ گواہ ہے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوا۔ نکاح زندگی کا اہم شعبہ ہے، معاشرت کی بنیاد نکاح پہ رکھی جاتی ہے، اور نکاح معاشرت کا پہلا حصہ ہے، اس دنیا کا پہلا رشتہ جو کسی انسان میں قائم ہوا ہے، اور وہ انسانوں کے درمیان کا قائم ہونے والا پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے میں سب سے پہلے پڑھایا، اور یہ دونوں ہی اس زمین آسمان کے انسانوں کے پہلے رشتہ قرار دیے گئے، اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر نسل انسانی کو چلایا۔ ظاہر سی بات ہے، جس نبی نے وضو کا طریقہ، جس نبی نے استنجا کا طریقہ، جس نبی نے رات میں سونے اور صبح اٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نبی اپنے ماننے والوں کو نکاح کا طریقہ نہ بتاتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق امت کو ہدایات دی، نکاح کے متعلق امت کی رہبری و رہنمائی کی۔ اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 حصوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نکاح کے متعلق رہبری کی ہے۔ ایک نکاح سے پہلے، ایک اہم نکاح کے موقع پر، اور تیسرے نکاح کے بعد کی زندگی میں۔ نکاح سے پہلے ہدایات دی گئی ہے، اربع من سنن المسلمین، 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنت رہی ہے، 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنت رہی ہے۔ حیا اور شرم والی زندگی گزارنا، تعطر خوشبو استعمال کرنا، مسواک کا استعمال کرنا، نکاح اور نکاح کرنا تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کا النکاح من سنتی، نکاح میری بھی سنت رہی ہے۔ اور نکاح سے متعلق بنیادی بات کہی گئی ہے کہ دیکھو 3 چیزوں میں جلدی کرو، ان 3 چیزوں میں جلدی کرنا فتنے اور فساد کے روکنے کا ذریعہ ہے، اور ان 3 چیزوں میں تاخیر کرنا فتنے اور فساد کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ سب سے پہلے کہا نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو اس کو پڑھنے میں جلدی کرو، جنازہ جب تیار ہو جائے اس کی تدفین میں جلدی کرو، اور لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائے تو ان کی نکاح میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ بغیر کسی عذر کے، کوئی شرعی مجبوری کے بغیر اپنے اولادوں کے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، اور اس تاخیر کی وجہ سے ان کی اولاد کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے، تو جو عذاب اس گناہ کا اس بچے کو ہوگا، اس بچی کو ہوگا، وہی عذاب اس گناہ کا اس کے ماں اور باپ کو بھی اللہ دے گا۔ اسے نکاح میں جلدی کرو، اور جب نکاح کے عنوان کو قائم کیا تو پھر سب سے پہلی بنیادی ہدایت ہوتی ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ نکاح کے موقع پر رشتوں کے انتخاب کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، رشتے دنیا میں 4 بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ لیمانیہا، بعض جگہ رشتہ ہوتا ہے مال کو دیکھ کر، ولی جمالیہا، بعض جگہ رشتہ ہوتا ہے خوبصورتی کو دیکھ کر، ولی حسبیہا، بعض جگہ رشتہ ہوتا ہے ذات، حسب، نسب، برادری کو دیکھ کر، ولی دینیہا، اور بعض جگہ رشتہ ہوتا ہے دینداری کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو رشتہ، جو نکاح مال کی بنیاد پر ہو اس میں کوئی گارنٹی نہیں، جو رشتہ خوبصورتی کی بنیاد پر ہو اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں، جو رشتہ حسب، نسب، ذات، برادری کو دیکھ کر ہو اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ البتہ
جو رشتہ دینداری کی بنیاد پر ہے اور دین کو دیکھ کر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی فرما رہے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم کامیاب ہو جاؤ دینداری کے رشتے کی بنیاد پر، اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں خیر ہی خیر ڈال دے گا۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ عبد الملک ابن مروان کے بیٹے کا رشتہ آ رہا ہے اور تابعی جلیل ہے، اپنے بچی کے رشتے کے لیے بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ اور پیغام آیا۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے 1 ہفتے کی مہلت دو، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے لڑکی دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ 1 ہفتے کی مہلت کے بعد بادشاہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی بادشاہ کے گھرانے میں نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرنے میرے بیٹے نے، میرے باپ بادشاہ بننے والا ہے، میرے باپ حکومت سنبھالنے والا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی بیٹی بادشاہ کے گھر میں نہیں دے سکتا، کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے۔ کہنے لگے ہاں کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، کڑیر جوان ہے، شاہی خاندان کا فیل ہے، لیکن مجھے معلوم پڑا ہے کہ دین کے معاملے میں کمزور ہے، نمازیں ضائع کر دیتا ہے، سنتوں کی اتباع میں کمزور ہے، اس لیے میں اپنی بچی کا نکاح ایک ایسے شخص سے جو دین کے معاملے میں کمزور ہے نہیں کر سکتا۔ رشتے کی بنیاد دینداری کو بنائے تو اصلاح معاشرے کا 70% کام پورا ہو جائے گا۔ اگر رشتے کی بنیاد مال ہوگی، رشتے کی بنیاد خوبصورتی بنے گی، رشتے کی بنیاد ذات اور برادری بنے گی، تو ہر ماں باپ کی فکر ان چیزوں کو اپنے بچے میں داخل کرنے کی ہوگی، دینداری کو داخل کرنے کی نہیں ہوگی۔ پھر سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کے لیے بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا، اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کیا جس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، اور علماء نے لکھا ہے تاریخ میں کہ اس دین کی بنیاد پر ہونے والے رشتے کی برکت یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے سعید بن المسیب کے اس بچی کے خاندان میں 500 سال تک علماء اور صلحاء پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، جو رشتہ دین کی بنیاد پر ہوگا، دینداری کی بنیاد پر ہوگا، اللہ اس کا نتیجہ نسلوں میں دینداری کو ظاہر کرنے کے شکل میں لائیں گے، اور جو رشتہ مال و خوبصورتی اور حسن و جمال اور ذات و حسب نسب برادری کی بنیاد پر ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ کہاں تک چلے گا کہاں تک نہیں چلے گا۔ رشتے دینداری کی بنیاد پر کرو۔ رشتہ کے انتخاب کے وقت یہ دیکھو کہ بچے میں دینداری کتنی ہے، بچی میں دینداری کتنی ہے، صوم و صلاۃ، نماز، حرام سے بچنے والی، نماز کے پابند، احکامات کے پورا کرنے والی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لڑکا صوم و صلاۃ کا پابند، نماز اور احکامات الہیہ کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو شخص اللہ کا فرما بردار نہ ہو، جو شخص نبی کا فرما بردار نہ ہو، وہ رشتوں میں فرما برداری کبھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے رشتے دین کی بنیاد پر کرو تاکہ نسلوں میں دین چلے، نسلیں بڑی صالح اور بہت اچھی اس وقت بنتی ہے جب ماں باپ دین اور دیندار لوگ ہوتے ہیں۔ ایک سیب کا واقعہ کتنی مرتبہ نہیں سنتے ہیں۔ ایک سیب تیرتا ہوا چلتا ہوا آیا اور ایک شخص نے اس کو اٹھا کر کھا لیا، اور اس فکر میں کہ اس سیب کی مالک سے اجازت نہیں لی، اس کے مالک سے اجازت کے لیے اسی دریا کے الٹے سمت جانے لگے۔ کھیت نظر آیا، باغ نظر آیا، سیب کی ٹہنیاں نظر آئی، یقین کر لیا کہ یہی تو گرا ہوا سیب ہے۔ اس کے مالک کے پاس جا کر کہہ رہے تیرے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، مجھے معاف کر دے، قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا تو میں حساب اور میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی قیمتی آدمی ہے جو ایک سیب معاف کروانے کے لیے اتنی دور آئے ہیں۔ کہنے کا میرے 2 شرطیں ہیں، اگر ان 2 شرطوں کو پورا کرے گا تو سیب معاف کروں گا۔ کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے 1 سال اس باغ کے اندر تجھے خدمت کرنی پڑے گی تو تجھے میں آدھا سیب معاف کروں گا۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ تو پہلی شرط پوری کر لے گا تو دوسری شرط بتاؤ گا۔ کہاں ہے آج تقویٰ، کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ آدھے سیب کے لیے کون 1 سال کسی کی ملازمت کرے؟ آج کہے تو کہیں میرے ہی اندر دین کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، تو معاف کرتا ہے تو کم عمر میں تو چلا۔ کہ تیری سخت شرط ہے لیکن معاملہ آخرت کا ہے،
اس لیے میں قبول کرتا ہوں 1 سال آدھے سیب کو معاف کروانے کے لیے اس باغ میں کام کیا، سال مکمل ہو رہا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں 1 شرط پوری کر دی، اگلی شرط بتا دے، وہ کہہ لگے میری بیٹی ہے، اندھی بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی لولی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں نے ایسے دیش جو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی لنگڑی لولی ہے، اس سے کون شادی کرنا پسند کرتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، آدھا سیب اس کے بغیر معاف نہیں کرے گا۔ کہنے لگے تیری یہ شرط بھی سخت ہے، تیری یہ شرط بھی سخت ہے، لیکن اگر معاملہ اسی کا ہے کہ آخرت کا معاملہ اس کے بغیر حل نہیں ہونا ہے تو ٹھیک ہے، چل میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی لڑکی جو اندھی بہری گونگی لنگڑی لولی کہی جا رہی ہو، اس سے نکاح کر لیا، رات ہوئی، اس باغ کے مالک نے ایک گھر کے اندر داخل کروایا کہ اس کے اندر تیری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، جا اپنی رات اس کے ساتھ گزار۔ اندر گئے، ایک خوبصورت لڑکی جو اندھی نہیں، بہری نہیں، گونگی نہیں، لنگڑی لولی نہیں، بیٹھی بھی سجی دجی دلہن کی طرح دوڑ کر باہر نکلے۔ بھائی اپنا ایمان بچانے کے لیے آیا تھا، تو کہاں میرا ایمان تباہ کر رہا ہے؟ کہا کیا ہوا کہ اندر تو خوبصورت بچی بیٹھی ہوئی ہے، تو کہہ رہا تھا کہ میری بیوی اندھی لنگڑی لولی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، وہی تیری بیوی ہے، اسی سے تیرا نکاح ہوا ہے۔ اندھی اس لیے کہا تھا اس کی نگاہ میں آج تک اللہ کی منع کردہ چیز بہری اس لیے کہا تھا اس کے کانوں میں آج تک اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں سنی ہے۔ گونگی اس لیے کہا تھا اس کی زبان میں آج تک اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی جملہ اپنے منہ سے نہیں نکالا ہے۔ لنگڑی اور لولی اس لیے کہا تھا کہ اس کا قدم آج تک اللہ کی نافرمانی میں نہیں تھا۔ جا تیری وہ بیوی ہے، جا اس کے ساتھ زندگی گزار۔ یہ دونوں نیک لوگ ملے ہیں تو نیچے ان کی نسل میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں۔ میرے دوستو رشتے دین کی بنیاد پہ کرو تاکہ ماں باپ کو فکر بچوں کے سونے چاندی اور ان کے کریئر سے پہلے ان کی بیماری کی ہو۔ پھر دوسرا مرحلہ شادی کا ہے۔ شادی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ فضول خرچیاں، اسراف، تبذیر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اسراف سے اوپر جب آدمی خرچ کرتا ہے تو صاف اعلان ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچیاں کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شادیاں ہلکی کرو، سادگی پر لاؤ۔ معاشرت کی بنیاد شادی پر ہے تو معاشرت حیا اور سادگی کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو معاشرت دی تھی اس کی بنیاد حیا اور سادگی پر تھی کہ اپنے رشتوں میں، اپنی شادیوں میں حیا کو لاؤ۔ بے حیائی ہماری شادیوں کا حصہ بنتی چلی جا رہی، بے پردگی ہماری شادیوں کا حصہ بنتی چلی جا رہی، نام و نمود اور نمائش و دکھلاوا شادی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایسے تماشے شادی کے موقع پر ایک مسلمان کر رہا ہے کہ جس کی اجازت کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی۔ دیکھو کیسے نکاح ہوئے ہیں، راستے میں چلتے چلتے نکاح ہو رہا ہے، سفر میں چلتے چلتے نکاح ہو رہا ہے، اور گھروں میں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو رہا ہے، اور اعلان کیا جا رہا ہے کبھی ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ ہو رہا ہے، اور کبھی اعلان کیا جا رہا ہے بھائی اپنے گھروں سے توشہ لاؤ، دستک پہ ڈالو، بس یہی ولیمہ ہے، کھا لو۔ سادہ کیا تھا۔ جس طرح یہ نکاح یہاں پر اجتماع میں ہو رہے ہیں اور سادگی کے نام پر ہو رہے ہیں، اب رخصتیوں کے موقع پر بھی سادگی اختیار کرو۔ یہ نہیں صاحب کہ نکاح پر اجتماع میں کر لیا اور اس کے بعد رخصتی، اس کے بعد ولیمے میں وہ گانے، وہ بجانے، وہ بینڈ باجے، وہ باجے تاجے اور وہ تماشے جس کا شریعت کبھی بھی جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ہم نے وہ شروع کر دیا کہ نہیں، سنت اختیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ جتنی فضول خرچیاں نکاحوں کے موقع پر ہوں گی، جتنی فضول خرچیاں نکاحوں پہ کی جائیں گی، اتنا نقصان، اتنی نحوست رشتوں کے اندر پڑے گی۔ اس لیے رشتے نکاح سادگی سے ذات کرو،
जहेज उंडा मांगना कपड़े फला जेवर खाने के दावतियों के मुतालबे, ये सारे के सारे ऐसे मुतालबे हैं जो इंसानी मुआशरत की जिंदगी को तबाह करने वाले मुतालबे हैं, खराब करने वाले तकाजे हैं। जिंदगी तबाह हो रही है और लोग ब्याज सूद और इसके अलावा के रास्तों में अपने बच्चों के निकाह के लिए पढ़ रहे हैं। इसका मुजरिम कौन बन रहा है? रिश्ते सादगी से करो। बहुत आसान रखा गया था, महल शोहर के ऊपर रखा गया था, वलीमा शोहर के ऊपर रखा गया था और इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि एक बाप अपने रखते जिगर को, जिसको बरसों से उसने पाला पोसा, अपना खून खिलाया और पिलाया, अपने खून पसीने की कमाई से उसकी परवरिश की, वो तुम्हारे हवाले अपना वो रखते जिगर कर रहा है। इस वक्त भी तुम उस पर जुल्म करोगे, मान सम्मान नाम नमूद के नाम पर ज्यादतियां करोगे, तो तुमसे बड़ा और हमसे बड़ा बेगैर जिंदगी गुजारने वाला कौन हो? कि एक शख्स अपने जिगर का टुकड़ा हवाले कर रहा है और उस वक्त उसको तकलीफ दी जाए, उस वक्त उसको परेशान किया जाए, उस वक्त उसके साथ मुतालबे किए जाए, उस वक्त उससे मुआहदे किए जाए कि नहीं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। इसलिए निकाह पे सादगी करना है, जितना निकाह सादगी के साथ होगा उतनी निकाह में बरकतें होंगी। अगर निकाह को बहुत आलीशान करना कोई कमाल की चीज होती तो खुदा की कसम है, अल्लाह मेरे नबी के निकाहों में और अल्लाह मेरे नबी की बच्चियों के निकाहों में जमीन और आसमान के कलामे मिला देता, सोने चांदी की बारिशें आसमानों से कर देता, जमीन से सोने चांदी के खजाने निकाल कर लोगों में बटवा देता। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की शादी उम्मत के सामने रखकर बताई कि कितनी सादगी के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की भी शादियां की और कितनी सादगी के साथ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर बच्चियों की शादियां की। इसलिए सादगी पर निकाह को लाओ। जितना निकाह सादगी पर आएगा उतना रिश्तों, उतना मुआशरे से बेहयाई, उतने मुआशरे से गंदगी खत्म होगी। और दोस्तों बुजुर्गों, कि निकाह जिंदगी का इख्तिताम नहीं है बल्कि एक नई जिंदगी की इब्तिदा है। जो निकाह के बाद जिम्मेदारियां हैं, निकाह के बाद जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की वजह से अल्लाह के नबी ने कहा कि आदमी का निकाह के जरिए से दीन मुकम्मल होता है। इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल दीन, कि जब बंदा निकाह करता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल होता है। क्या मतलब है कि निकाह के बाद आधा दीन कैसे मुकम्मल होता है? कि साहब निकाह से पहले दीगर जिम्मेदारियां शोहर पर, इस मर्द पर नहीं होती। निकाह से पहले मुआशरत के बाद में इस पर कोई बोझ नहीं होता। अब निकाह के बाद एक लड़की की जिम्मेदारी इसके कंधों पर है, उसके खानदान की इज्जत और नामोस की हिफाजत इसके कंधे पर है, अपनी औलाद की हिफाजत और तरबियत इसके कंधे पर है। जब बंदा इसको शरीयत के हुक्म के मुताबिक पूरा करता है तो कहा जाता है कि इसका दीन मुकम्मल हुआ है। इसलिए अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुनियादी हिदायत मर्दों को दी है। क्यों तलाक तक नौबत जाती है, क्यों रिश्ते, खूबसूरत रिश्ते तबाह हो जाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इस सिलसिले में कही हैं। आप देखो, जब निकाह होता है, निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है तो कुरान करीम की कितनी अजीम आयतें हैं, उनको छोड़कर ऐसी आयतें पढ़ी जाती है कि अगर वो निकाह में ना पढ़ी जाती तो हमको मालूम ही ना होती कि वो कहाँ है। सूरह फातिहा की फजीलत है, सूरह इखलास की फजीलत है। एक 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया जाए पूरे कुरान का सवाब है। 4 मरतबा कुल काफिरून पढ़ लिया जाए, 4 मरतबा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ पढ़ा जाए, पूरे कुरान के पढ़ने का सवाब है। यासीन कुरान का ताज है, दिल है आयतुल कुर्सी कुरान करीम की। लेकिन इसके बावजूद 3 ऐसी आयतें पढ़ी जाती हैं जो कुरान में अलग अलग जगहों पर है और इन 3 आयतों में 6 मरतबा एक बात का हुक्म दिया गया है। खुतबा निकाह के जरिए से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगाम देना चाह रहे थे और ये आयतें पढ़ी इसलिए जाती है कि रिश्ता, ये जिंदगी खूबसूरत खूबसूरत होगी जब इसकी आयतों के पैगाम को समझकर मियां बीवी और उसके रिश्तेदार अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। कि 6 मरतबा इन आयतों में एक बात का हुक्म है और वो एक बात है तक़वा, अल्लाह का डर।
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ دو نوجوان رشتے میں بن رہے ہیں لیکن اطراف والے جو ان کے رشتے ہیں یہ اللہ کے خوف پر ان کو رشتوں میں باندھے. میرا بیوی اللہ کے خوف پر اپنے رشتے کو آگے بڑھائے. اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر شوہر اپنی بیوی پر زیادتی نہیں کرے گا کیونکہ ڈرے گا کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کا ڈر ہوگا تو کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کی ماں سے، اس کے باپ سے، اس کے بہن بھائیوں سے کاٹنے میں نہیں لگے گی کیونکہ ڈر ہوگا قیامت کے دن حساب دینا. اللہ کا ڈر ہوگا کوئی ساس اپنے بہن پر ظلم زیادتی نہیں کرے گی. ننھے دیورانیوں جیٹھانیوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں. آج اللہ کے خوف کے نکلنے کی وجہ سے گھر گھر میں عمارت لگی ہوئی ہے اور گھر گھر مسائل کھڑے ہوئے ہیں اور گھر گھر جھگڑے اور گھر گھر طلاق کی نوبت رشتوں میں آئی ہوئی ہے. اگر طلاق نہیں ہے تو کم از کم اس سطح پر امت کے اکثر گھرانے پہنچ گئے ہیں کہ میرا بیوی کی زندگی آپس کی ناچاکیوں میں گزر رہی. تو وجہ اللہ کے خوف کو نکل جانا ہے، اللہ کے ڈر کو نکل جانا ہے. اس لیے پہلی ہدایت تھی کہ اس رشتے کی بنیاد تقوی پر رکھو، آگے زندگی تقوی کی بنیاد پر گزارو. ہر فیصلہ لیتے وقت، ہر قدم اٹھاتے وقت، چاہے ساس ہو، چاہے سسر ہے، چاہے شوہر ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے ان کے متعلق رشتے دار ہے، کوئی بھی قدم اٹھانے کے وقت اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا حساب قیامت کے دن تمہیں دینا ہے. اور دوسری ہدایت تھی شوہر کے لیے خصوصاً کہ اپنے رشتے کو، اپنے معاشرت کو، اپنے بیوی کے ساتھ سلوک کو صبر کے ساتھ آگے بڑھا. اس کو بہت پیاری مثال سے سمجھایا تھا. فرمایا تھا المرأة خلقت من ضلع، کہ اے مردوں سنو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. عورتوں کا مذاق نہیں اڑایا تھا حضور نے بلکہ مردوں کو نصیحت کی تھی کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلیوں کے مزاج میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے. عورتیں ٹیڑھی پسلی کی کہہ کر ان کا مذاق مت اڑاؤ کیونکہ صرف ٹیڑھا ہونا کسی چیز کی بدصورتی کی علامت نہیں ہوتی. بعض دفعہ خمدار ہونا، ٹیڑھا ہونا خوبصورتی کی علامت بھی ہوتی ہے. کمانیں بنتی ہیں ٹیڑھی تبھی تو خوبصورت لگتی ہیں. گنبد بنائے جاتے ہیں ان کے اندر خم ہوتا ہے تبھی تو خوبصورت لگتی ہے. مینار بنائے جاتے ہیں ان کے اندر خم ہوتا ہے تبھی تو خوبصورت لگتی ہے. ہر ٹیڑھی چیز بدصورت نہیں ہوتی بلکہ ٹیڑھا پن بھی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے. اللہ کے نبی مردوں کو وصیت کر رہے ہیں ان کے مزاج میں کچھ خم ہے، ان کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے چلو. ایک آدمی کسی سے ملنے جائے، مولانا فلاں سیٹ سے ملاقات کرنی ہے تو جانے سے پہلے احوال سامنے رکھتا ہے. یہ سیٹ صاحب ذرا غصے والے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے بات کرنا. یہ فلاں آدمی ذرا خوش مزاج ہے، کچھ لطیفے بھی سنا دے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ فلاں آدمی آپ کا چاہنے والا ہے، اس پر تو زبردستی بھی آپ کچھ بولو گے تو آپ کی مان لے گا. یہ کہنے والا جو ہدایت دے رہا ہے اس کی برائی نہیں بیان کر رہا، ڈیل کرنے والے کو سمجھا رہا ہے کہ اس کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ڈیل کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا مثال بتا رہے شوہروں کو کہ کچھ ٹیڑھا پن ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارو. پورا سیدھا کرنے جاؤ گے رابعہ بصریہ ہی مجھے چاہیے اور شہوانہ ہی چاہیے اور اس کے علاوہ کی چاہیے تو کبھی نہیں ہو سکتا. اور بالکل چھوڑ دو گے تو پھر بگاڑ کے اس حد پر جائے گی ان کیدکن عظیم، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ پھر ان کی مکاری اور ان کی چال بازی مردوں کی عقل ٹھکانے لگا دیتی ہے. اس کے درمیان میں چلو، صبر کے ساتھ چلو، کچھ نبھا لو، کچھ سمجھا لو، کچھ سمجھا لو، کہیں پر معاف بھی کر دو، کہیں سزا بھی دو، کہیں غصہ بھی کر دو تو کہیں محبت کے ساتھ پیش بھی آؤ. محبت دینا، عزت دینا ایک بیوی کا بنیادی حق ہے. اس کو محبت دو، اس سے محبت کا اظہار کرو. معاشرت اور رشتے کی بنیاد اس محبت پر قائم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے عائشہ تجھے ایک نصیحت کی بات کہوں، سنو ذرا اپنے نبی کو. اے عائشہ تجھے ایک نصیحت کی بات کہوں، کہا حضور کیا ہے؟ مرنا میرے لیے اچھا لگ رہا ہے، مرنا مجھے اچھا لگ رہا ہے. حضور کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ آج مجھے پتا چلا ہے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی تو اب مرنا بھی میرے لیے مزیدار ہو گیا. بیویوں سے خوش رفتگ، بیویوں کے ساتھ محبت کے سلوک، بیویوں کے ساتھ اچھی گفتگو
اور ان کو عزت دینا. وہ گھر کی لونڈی، گھر کی نوکرانیاں نہیں ہے، وہ شریک حیات زندگی کی ہم سفر ہے. اور جیسے ان کو عزت دینا، اور ایک بیوی کو جب عزت دی جائے گی تو اس کے ذریعے سے پیدا ہونے والی نسل باعزت بنے گی. جس ماں کو گھر میں ذلیل کر دیا جائے گا، اس کی اولاد احساس کمتری کی شکار ہو کر زندگی گزارتی ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں، شادی کے لینے کے بعد صرف موج و مستی ہی کر لینا موضوع نہیں ہے، بلکہ شادی کے بعد میاں بیوی کی اپنی معاشرت اور سب سے اہم ترین تقاضا ہونے والی اولادوں کو دین دینا ہے. اپنے بچوں کو دین دو، اپنے بچوں کو کلمہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو اللہ سے محبت اور اپنے نبی سے محبت کی تعلیم دو، کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری اس زمانے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ہماری اولادیں اس وقت وہ باطل کے نشانے پر اور بے دینی کی راہوں پر دوڑتی چلی جا رہی ہیں. آج ماں باپ اپنی اولاد کو ہر چیز دے رہے ہیں، اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی ہر تمنا پوری کر رہے ہیں. اس نے چاکلیٹ مانگا چاکلیٹ دے دیا، سائیکل مانگی سائیکل دلا دی، گاڑی مانگی گاڑی دلا دی، فون مانگا فون دلا دیا، ایک ڈریس مانگا 10 ڈریس دلا دیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ اولاد کو دین دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. یاد رکھنا، اولادیں اگر ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے بے دین ہوں گی تو کل قیامت کے دن یہ ماں باپ بھی اولاد کی لاپرواہی کے سلسلے میں پکڑ جائیں گے. اپنے بچوں کو دین دو، مکاتب سے ان کو جوڑو، مسجدوں کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کرو، اور گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو ایمانی حلقوں میں بٹھا کر ان کے ایمان، ان کے عقائد اور ان کے دین کی حفاظت کا انتظام کرو. اگر یہ کیا تو یہ نکاح دین کی تکمیل کا سبب بنے گا، اور اگر یہ نہیں کیا تو یہ نکاح پکڑ کا ذریعہ بنے گا. اس لیے رشتوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے رشتوں کو دین دینے کا خوب اہتمام ہے. جو ماں باپ اپنے نسلوں کو دین دیتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین دیتے ہیں، ان کی نسلیں پھر دنیا میں بڑے کام کرتی ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ راجپوتانہ کا سفر کر کے آئے اور اپنی والدہ سے کہنے، اماں جان میں اس سفر میں گیا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ اتنے لاکھ لوگوں نے حق کو قبول کیا، اور اتنے لوگوں نے جو گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے توبہ کر لی. اماں کہنے، بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تیری ماں کا کمال ہے. کہ اماں سفر میں نے کیا، لوگوں نے میرے ہاتھ پہ حق کو قبول کیا، اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. کہنے لگی ہاں بیٹا تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے. اماں کیسے؟ کہنے لگی بیٹا اس لیے کہ تیری ماں نے تجھے بغیر وضو کے جو دودھ نہیں پلایا. مائیں جب اس سطح کی ہوں گی اور نسلوں کی تیاری اس سطح کی ہوگی تو پھر نسلیں خواجہ معین الدین چشتی اور صحابہ کی اولادوں کی طرح پیدا ہوں گی. اور اگر ماؤں کی گودیں جھگڑے پنچایتوں کا شکار ہو جائیں گی، بے حیائی اور اس کے علاوہ کی چیزوں کا شکار ہو جائیں گی تو نسلیں دوستوں تباہ ہو جائیں. نکاح ایک ذمہ داری ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، دین کی تکمیل کا سبب ہے. اس لیے اس کو سادگی کے ساتھ انجام دو، حیا کے ساتھ انجام دو. دین کے جنازے نکلے ہوئے ہو، سر پر لٹکتی ہوئی تلواریں ہمارے کھڑی ہوئی ہو، وجود کا مسئلہ بنا ہوا ہو، اور اس موقع پر ہمارے نوجوان گاجے بجے میں لگے ہوئے ہو، ناچ گا رہے ہو، اور پھر فضول خرچیاں نکاح کے ناموں پر کر رہے ہو، اس سے بڑی لاپرواہی اور غفلت کیا ہو سکتی. اس لیے یہ جتنے نکاح یہاں ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ سارا مجمع نیت کا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ انتہائی سادگی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح کریں گے. انشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائے. اب کچھ نکاح یہاں پر ہے، ایسے ہی بیٹھے رہے، ان کا اجابت قبول ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کو دعائیں بہتر ہو جائے. اللہ علیکم. انتظام سے ان کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ میرے صالح اولاد کے حضور میں آنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ دین کے خدام اور دین کے داعی پیدا ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ آپس میں جوڑنے کے فیصلے فرما. ہر قسم کے شرور سے، حادثات سے، آفات و بلیات سے ان کی پوری حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. ظمآن ضل صدايا
إليك أنت صباحي مصفد بمساء